الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فيومئذ يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھ کر اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ لپک کر جائیں گے. سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھ کر تیزی کے ساتھ لپک کے اللہ کی طرف جائیں گے. پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، ساری دنیا پر، ساری انسانیت پر، سب چیزوں پر موت طاری ہو جائے گی. پھر اللہ کے علم میں ہے کتنے عرصے کے بعد حضرت اسرافیل کو پھر حکم ملے گا دوبارہ سور پھونکو. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے. یہ محشر کا میدان ہوگا. اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ، وہاں تپش کا عالم یہ ہوگا، گرمی کی شدت اتنی ہوگی. کچھ لوگ تو ہوں گے جو ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ ناف تک، کچھ گردن تک، اور کچھ پورے کے پورے پسینے میں تیر رہے ہوں. وہاں کی تپش، وہاں کی گرمی کی شدت کا عالم یہ ہوگا. لوگ مختلف انداز سے پسینے میں مبتلا ہوں گے. کچھ لوگ پورے کے پورے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوں گے، اسی میں تیر رہے ہوں گے. یہ اس دن کی شدت کا عالم ہے جس کی خبر اللہ کے نبی نے سچی زبان سے دی ہے. مختلف کیفیتیں ہوں گی وہاں لوگوں کی، اور اپنے اپنے گناہوں کے اندر سزاؤں کی مختلف شکلیں ان کے پاس ہوں گی. تو ایک نقشہ اس معاشر کے میدان کا یہ بھی ہوگا کہ گرمی کی شدت ہوگی. دنیا میں گرمی ہو جائے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، جی بہت گرمی ہے، بہت شدت ہے. تو ایک اس دن کی گرمی ہے جہاں یہاں کتنی بھی گرمی ہو تو آدمی بلبلاتا ضرور ہے، لیکن اس کے ٹخنے پسینے میں نہیں ڈوبتے اور گھٹنوں تک پسینہ نہیں آتا، بلکہ چند قطرے بھی پسینے کے آ جائیں تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. گرمی بہت ہو گئی، یہ ہو گیا. لیکن ذرا سوچئے وہاں زمین کس قدر گرم تانبے کی طرح ہوگی، اور سورج کتنا قریب ہوگا، اور اس کی گرمی کی شدت کا کیا عالم ہوگا کہ انسان پسینوں میں ہوں گے. اتنا پسینہ اس کے جسم سے نکلے گا، یہ کیفیت ہوگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ اس معاشر کی شدت بھری گرمی میں، اس معاشر کی شدت بھری گرمی میں جہاں ہر شخص اس گرمی کے اندر گرفتار ہوگا، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ اپنی رحمت کا، اپنے عرش کا خاص سایہ فرمائیں گے، جن پر اللہ اپنی رحمت کا، اپنے عرش کا خاص سایہ فرمائیں گے، اور اس دن سوائے اس سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا.
یہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ اس معاشر کے میدان میں جہاں ہر شخص کو اپنی اپنی ہوگی، باپ کو بیٹے سے کوئی سروکار نہیں، بیٹے کو باپ سے کوئی سروکار نہیں، شوہر کو بیوی سے کوئی سروکار نہیں، بیوی کو شوہر سے کوئی سروکار نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جہاں ہر شخص اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی بیوی کہاں، بیٹا کہاں، باپ کہاں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، لیکن وہاں اللہ کی رحمت کا، اللہ کے عرش کا ایک سایہ ہوگا، اللہ کی رحمت کا عرش کا ایک سایہ ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے اس خاص رحمت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ کرے ان 7 میں کوئی ایک ہم بھی ہو جائیں، اللہ کرے ان 7 میں سے کوئی ایک ہم بھی بن جائیں۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے بتائی، الامام العادل، انصاف کرنے والا امام۔ ایک امامت صغرا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی اقتداء کرنا، اور شریعت میں ایک امامت کبریٰ ہے کہ ساری قوم کے مسائل کی رہنمائی کرنا، ساری قوم کے مسائل کی زندگی کی نگرانی کرنا اور انہیں صحیح راستے کی رہنمائی کرنا، ان کے درمیان عدل اور انصاف کو قائم کرنا۔ الامام العادل، ایک یہ شخص ہوگا عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ اس میں سب سے بڑی جماعت تو حضرات خلفائے راشدین ہیں، وہ امت کے امام عادل ہیں، ائمہ عادلہ ہیں، عدل کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی امت کے اندر امام عادل پیدا ہوئے، جیسے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جیسے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، جمال الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس امت مسلمہ میں عادل امام پیدا ہوئے جنہوں نے انسانیت میں عدل کو قائم کیا، انصاف کو قائم کیا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ہر شخص امام ہے، یعنی ایک درجے میں ہر شخص کا ایک دائرہ اثر ہے، جہاں اس کی بات اور جہاں اس کا اقتدار چلتا ہے۔ خاندان کا بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے، دفتر کا بڑا ہے، اولاد کا بڑا ہے، ہر شخص کے پاس ایک اقتدار ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار ہے، اس کا ایک دائرہ اثر ہے جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ تو حضرات علماء نے فرمایا اگر ہر شخص اپنے دائرہ اثر میں انصاف قائم کر لے تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے، اللہ بھی اسی بھی اپنے عرش کا خاص سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ میرے پاس اتنا ہی اقتدار تھا، ایک گھر کی 4 دیواری تھی، ایک خاندان کے لوگ تھے، ایک فیکٹری میری تھی، ایک دکان میری تھی، کچھ لوگ میرے زیر اثر تھے، کچھ لوگ میرے زیر اثر تھے، میں نے اپنے دائرہ اثر میں انصاف قائم کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت سے کیا امید ہے، کیا بعید ہے کہ اللہ اسے بھی اپنے رحمت کا، اپنے عرش کا کل قیامت میں سایہ نصیب فرما دے۔ اور عدل کی بہترین تعریف اللہ کے نبی نے کی ہے، بہترین تعریف فرمایا جب بھی تم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگو تو ایک لمحے کے لیے خیالات میں اپنے آپ کو وہاں رکھو جہاں دوسرا کھڑا ہے۔ بیٹا ہے، باپ سے معاملہ کرنے لگا ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو باپ تصور کرے،
باپ تصور کرے اور پھر سوچے کہ اگر میں باپ ہوتا تو یہ معاملہ میرے ساتھ بیٹا کرتا تو کیسا لگتا. باپ ہے، تصور کرے بیٹے سے معاملے کرنے سے پہلے اگر اس بیٹی کی جگہ پر آج میں بیٹا ہوتا اور باپ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو مجھے کیسے لگتا. کوئی خریدار ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو خریدار کی جگہ پہ کھڑا کر رہے. اگر کوئی میں خریدار ہوتا اور مالک مجھ سے یہ رویہ اختیار کرتا تو مجھے کیسا لگتا. اگر مالک ہے، خریدار ہے، مالک سے کچھ خرید رہا، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو مالک تصور کرے کہ اگر میں مالک ہوتا اور کوئی خریدار مجھ سے یہ رویہ اختیار کرتا تو مجھے کیسے لگتا. کیا خوبصورت پیمانہ بتایا ہے انصاف کا. ساس اپنے آپ کو تصور کرے بہو کی جگہ پر لا کر، اور بہو اپنے آپ کو تصور کرے صاف کی جگہ پر لا کر، پھر اپنی زندگی کا جائزہ لے. انصاف ہے؟ انصاف ہے؟ کیا اپنے دائرہ اثر میں انصاف کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کل قیامت میں اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے. انصاف. یہ ایک خوبصورت تعبیر ہے انصاف، خوبصورت پیمانہ ہے انصاف کا کہ جب بھی تم کسی سے کوئی توقع رکھو، یاد رکھو اگر تم وہاں ہوتے تو کیا ہوتا. تم وہاں ہوتے تو پھر کیا ہوتا. اس جگہ پہ تم کھڑے ہوتے. تو پہلا فرد وہ ہے عرش کے سائے کے نیچے الامام العادل. دوسرا شخص الشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ خوش نصیب نوجوان جس کی جوانی کی اٹھان یوں ہو کہ وہ اللہ کی عبادت میں جوان ہو رہا ہو. سبحان اللہ. شاید ہم میں سے تو یہ دولت کسی کو نہ نصیب ہوئی ہو. شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ کہہ سکے کہ میری کبھی جوانی میں، جوانی سے پہلے اور جوانی چڑھتے ہوئے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. شاید کوئی بھی ڈھونڈنے سے صاحب ترتیب نہ ملے نمازوں میں کہ جس کی زندگی بھر کبھی 5 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں. شاید ہی کوئی ملے. سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے استاد اور شیخ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے ایک نصیحت فرمائی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو، جس کی زندگی میں کبھی 5 نمازیں قضا نہیں ہوئی. بڑا مجمع، بڑے لوگ اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے لوگ آئے، کسی کو ہمت نہ ہوئی کون آگے جائے. آخر کار سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ خود آگے بڑھے اور امامت کرائی، اور ساتھ یہ کہنے لگے میرے استاد اور میرے شیخ نے دنیا سے چلے تو گئے لیکن میرا راز فاش کر دیا. میرا راز فاش کر دیا. کیا بڑے لوگ تھے، کیا بڑے لوگ تھے. کہا میرا راز فرش کر کے چلے. کھڑے ہو کر پھر امامت کروائی. تو دوسرا وہ خوش نصیب ہے الشاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہو رہی ہو. اور یہ میرے عزیزو تبھی ہوتا ہے جب ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت بچپن ہی سے صحیح خطوط پہ کرے، تبھی ہو سکتا. اللہ کے نبی نے بتایا ہے بچہ ہے 8 سال کا ہے نماز کا عادی بناؤ، 7 سال کا ہے نماز کا عادی بناؤ، 10 سال پہ ہے تنبیہ کے طور پہ سزا بھی دو. کہیں ایسا نہ ہو بلوغت پہ پہنچے، بلوغت میں قدم رکھے، جوانی میں قدم رکھے، اور ایسا نہ ہو کہیں بے نمازی نہ ہو، کہیں بے نمازی نہ ہو. بچپن ہی کے اندر اس کے دل میں دین کی اتنی عظمت بٹھا دی، اللہ کے حکموں کی اتنی اہمیت بٹھا دی، نماز کی اتنی اہمیت بٹھا دی کہ یہ تصور بھی نہ کرے کہ کوئی مسلمان بالغ ہونے کے بعد بھی نماز چھوڑ دے. اس کا تصور بھی نہ گزرے. بچپن ہی کے اندر اس بچے کے دل کے اندر اتنی اہمیت، اتنی عظمت
اس اللہ کے حکم کے بٹھا دی کہ بلوغت کے بعد یہ حکم کہیں ٹوٹنے نہ پائے۔ تو دوسرا وہ شخص ہے جس کی جوانی کی اٹھان یوں ہو کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا، الشاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ شخص ایسی عبادت۔ تو میرے عزیزو، شاید ہم میں سے تو کوئی بھی نہ ہو، اس عمر سے سبھی گزر گئے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں یہ فکر ہو جائے کہ اللہ کرے ہماری اولاد کو یہ سعادت مل جائے، اللہ کرے ہماری بچیوں کو یہ سعادت مل جائے، اللہ کرے ہمارے بچوں کو یہ سعادت مل جائے۔ ایسا ماحول دے، ایسی تربیت کریں، ان کے دل کے اندر اللہ کی حکموں کی اتنی عظمت اہمیت بٹھائیں، اللہ کرے انہیں یہ سعادت مل جائے۔ کل ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی جب اپنے بچوں کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، پھر وہ ہمیں جانے نہیں دیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ میرا ابا اور اماں، اللہ ان کی شفاعت پر ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ تو اللہ کا عرش کا سایہ اس شدت بھرے دن میں جہاں گرمی کی شدت کا یہ عالم کے لوگ پسینوں میں تیر رہے ہوں گے، اس میں یہ دوسرا فرد بھی ہوگا، الشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ تیسرا شخص رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، شاید اس کا تصور آپ کو یا نہ ہو، آپ مکہ جائیں، آپ مدینہ میں جائیں، کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بازار میں خرید و فروخت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ دل میں کہیں حرم کی نماز نہ نکل جائے، کہیں مسجد نبوی کی نماز نہ نکل جائے، کہیں حرم کی نماز نہ نکل جائے۔ یہ خیال رہتا ہے نا، یہ خیال رہتا ہے کہ نماز نہ نکل جائے۔ میاں اتنا پیسہ لگایا ہے اور جیسی اذان ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں سب چیزیں سمیٹ جائیں، حرم پہنچ جائے، حرم پہنچ جائے۔ ہوتا ہے سبحان اللہ، کچھ مسلمانوں کا ہر دنیا کے ہر خطے میں اللہ کے گھروں سے ایسا ہی تعلق ہوتا ہے، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کا اللہ کے گھر سے ایسا ہی تعلق ہوتا، لاکھ کام ہوں، ہزاروں مصروفیت ہوں، ہاں، لیکن اللہ کی طرف سے منادی نے آذان دی، سب کچھ کام سمیٹ لیا، فوراً اللہ کے گھر پہ دوڑ پڑا۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، یہ بھی وہ خوش نصیب ہے، یہ بھی وہ خوش نصیب ہے کہ جسے کل قیامت میں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اللہ کے گھر سے ایسی محبت، ایسا تعلق ہو، ایسا تعلق ہو، کہیں ہو اذان ہوئی اللہ کے گھر پہنچ گئے، اذان ہوئی اللہ کے گھر پہنچ گئے۔ چوتھا وہ طبقہ ہے رجلان تحابا، جن کی محبت اللہ کے لیے، جن کا اکٹھا ہونا بھی اللہ کے لیے، جن کا جدا ہونا بھی اللہ کے لیے۔ یہ کل قیامت یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اللہ ایسوں کو بھی اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے لیے محبت، جیسے شاگرد کی محبت استاد سے، استاد کی محبت شاگرد سے، جیسے مرید کی محبت شیخ سے، شیخ کی محبت مرید سے، جیسے مسلمانوں کی محبت علماء ربانیین سے، دین کی خدمت کرنے والوں سے، ظاہر ہے یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، قسم خدا کی، زندگی کا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جس سے اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی ہے، اللہ کے نبی کی سچی زبان سے یہ خبر ملی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان عمل ہے جس کے بدولت اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ علماء سے محبت، دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت، ہاں، سچے مسلمانوں سے محبت، اللہ کے لیے محبت،
اس کی ایمان کی وجہ سے، اس کی اسلام کی وجہ سے، اس کے دین کی خدمت کی وجہ سے، اس کی قربانیوں کی وجہ سے اس مسلمان سے محبت کرنا، اسے اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہو، یہ بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے یہ کہ کسی نیک آدمی کی محبت دل میں، کسی نیک آدمی کی محبت دل میں۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے ہمیں کبھی اتنی کسی بات سے خوشی نہیں ہوئی جتنے اللہ کے نبی کی ایک بات سے خوشی ہوئی۔ فرمایا کرتے تھے وہ بات کون سی ہے؟ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا ہمیں اپنے عمل پر اعتماد کوئی نہیں، لیکن اللہ کی نبی کی محبت ایسی چیز ہے جس پر ہمیں شک کوئی نہیں، جس پر ہمیں شک کوئی نہیں۔ ہمیں نبی کے اس ارشاد سے بڑی خوشی ہوئی، احب الصالحین ولست منہم، ہم نیکوں سے محبت کرتے ہیں اگرچہ ہم نیک نہیں ہیں، لیکن نیکوں سے نیکی کی وجہ سے محبت ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ احب الصالحین ولست منہم، یہ بھی عظیم الشان عمل ہے۔ استاد اپنے بچوں سے، شاگردوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ میرے لیے آخرت کا سرمایہ ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا، اس لیے نہیں کہ اس سے شہرت ہو جائے گی، خدمت کرنے والے بڑھ جائیں گے، ہاں نام و نمود ہو جائے گا۔ یا شاگرد کا استاد سے تعلق وہ رسمی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ رشتہ جو ہے استاد شاگرد کا، مصلح اور مربی کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کا اہل دین اہل علم کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے، یہ ان کی نجات کا ذریعہ ہے، یہ انہیں اللہ کا عرش کا سایہ نصیب کرے گا، بڑی دولت۔ بلکہ تجربہ یہ ہے میرے عزیزو، جسے اللہ رب العزت علماء اور صلحاء کی سچی محبت نصیب فرما دے تو محبت کی یہ تاثیر ہے کہ وہ پھر جس وجہ سے محبت آئی ہے وہ زندگی بھی پھر اس میں آ جاتی ہے، وہ دین بھی پھر اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ پہلے مسلمانوں میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کے سامنے ہمیشہ نیک لوگوں کے تذکرے کیا کرتے تھے، خصوصاً علماء اور صلحاء کا تذکرے ہوا کرتے تھے، خصوصاً اس لیے کہ میرے عزیزو اگرچہ اس علماء اور صلحاء کی کمیاں بھی ہیں، وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی انسان ہیں، لیکن کبھی ان کا تذکرہ زبان پہ نہ لایا کرو، بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کیا کرو، کیونکہ خدا نہ خواستہ اس طبقے کی عزت مجروح ہو گئی اور اولاد کے دلوں کے اندر ان کی عظمت اور محبت نہ رہی تو ہماری نسلیں دین کہاں سے سیکھیں گی؟ ہماری نسلوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ دین امت کا وابستہ ہی اہل دین اہل علم سے ہے، اور خدا نہ خواستہ ان کی عظمت اور محبت اور احترام اگر دلوں سے نکل گیا تو دین کہاں سے سیکھیں گے؟ کہاں سے دین سیکھیں گے؟ تو مسلمان کیا کیا کرتے تھے؟ اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر ہمیشہ علماء اور صلحاء اللہ کے نیک بندوں کی محبت بٹھایا کرتے، محبت بٹھایا کرتے، اور یہ تخم ہے، یہ بیج ہے دین کا درخت کھڑا کرنے کا، یہ تخم ہے، یہ بیج ہے اپنی اولادوں میں دین کا درخت کھڑا کرنے کا، اس سے دین کے درخت میں بہار آتی ہے، اور اگر یہ بیج ہی نہ ڈالیں دین کوئی نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس معاشر کے میدان میں جہاں گرمی کی شدت کی انتہا ہوگی، ایک یہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے، ہاں یہ بھی اس عرش کے سایہ کے نیچے۔ اور پانچواں، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک عورت اچھے خاندان کی، اچھے حسن و جمال کی،
اچھے خاندان، اچھے حسن و جمال رکھنے والی اسے بدکاری اور گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، سبحان اللہ، مجھے اپنے اللہ سے ڈر ہے، یہ بھی وہ ایسا عظیم الشان عمل ہے، اس کے بدولت بھی اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اسے بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ انی اخاف اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت میں میرے جانے کے بعد سب سے اضر اور سب سے خطرناک فتنہ عورت کا فتنہ ہے، سب سے خطرناک اور سب سے مضر فتنہ عورت کا فتنہ۔ کتنی عورتوں کو یہ کتنی گندی عورتیں شریف گھرانے کی عورتوں کا گھر اجاڑ رہی، شریف گھرانوں کی زندگیاں اجاڑ رہی، گھر برباد کر رہی۔ لیکن کوئی آدمی جسے اچھے خاندان والی، حسن و جمال رکھنے والی عورت بدکاری کی دعوت دے، برائی کی دعوت دے اور یہ کہ انی اخاف، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ وہ عظیم الشان نیکی ہے، اللہ اس کے بدولت اسے کل قیامت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ اگرچہ اس پوری بدکاری کی دعوت تو بہت کم عورتیں دیتی ہیں، بہت کم عورتیں، لیکن اس کی ایک مختلف شکلیں آج بازاروں میں ہیں، تصویروں کی شکل میں عورت اسے دعوت گناہ دیتی ہے، بازاروں کی شکل میں عورت اپنی بے لباسی میں اسے گناہ کی دعوت دیتی ہے، عورت اپنی عریاں لباس میں اسے گناہ کی دعوت دیتی ہے، عورت اسے اپنی گندگی کی ان تمام بے حیائی کے تمام شکلوں میں سے باہر نکل کر اسے گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن ان ساری گندگیوں کے موقع پہ یہ اپنی نظریں جھکا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے اپنے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان ساری شکلوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف کھا کر اپنی نظریں جھکا لے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اسے بھی اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اسے دنیا کے اندر بھی ایک نقد بدلہ دے گا، نقد صلہ، کہ جب یہ اللہ کے خوف سے نظریں جھکا لے گا اللہ اسے ایسی عبادت دے گا جس کی حلاوت اور مٹھاس یہ محسوس کرے گا، ایسی عبادت جس کی حلاوت محسوس کرے گا، جس کے سامنے گناہ کی لذت ہیج، ایسی لذت حلاوت ملے گی جس کے مقابلے میں گناہ کی لذت ہیج۔ جب یہ اللہ کی خاطر نظر جھکا لے میرا اللہ۔ اور میرے عزیزو، اگر نفس پھر بھی شرارت کرے اور پھر بھی آمادہ کرے، قابو میں نہ ہے، تو اسے غیرت کی چوٹ مارو، اور اس سے کہو جب تم کسی کی بیٹی کو دیکھ رہے ہو کل تمہاری بھی کوئی بیٹی دیکھے گا، جب تم کسی کی بہن کو دیکھ رہے ہو کل تمہاری بھی کوئی بہن دیکھے گا، اور جب تم کسی کی بیوی کی دیکھ رہے ہو تمہاری گھر کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہے گی، جب تمہاری نگاہوں سے دوسروں کا حرم محفوظ نہیں تو پھر تمہارے گھر کا حرم بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، پھر اسے غیرت کی چوٹ مارو۔ ہاں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر لگتا، مجھے اپنے اللہ کا ڈر ہے، کہیں میں اس گناہ کوئی پکڑنا آ جائے۔ تو میرے عزیزو، کوئی عورت صاحب حسن والی، جمال والی، اپنی پوری گندگی کے ساتھ باہر آئے اور پوری بے حیائی کے ساتھ اس کی تصویر گھر میں پڑی ہو، میز پہ پڑی ہو، ٹی وی کی اسکرین پہ آ رہی ہو، لیکن یہ اپنی نظریں ہٹا لے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا، میں نہیں دیکھتا۔ تو اللہ کی رحمت سے میرے عزیزو امید ہے اللہ اسی بھی کل قیامت میں عرش کا سایہ نصیب فرما۔ میں نہیں دیکھتا، اپنی نظروں کی حفاظت کر لے۔ اور یہاں خاص طور پر میرے عزیزو، قدم قدم پہ
قدم قدم پہ اتنی بڑی نیکی کرنے کا موقع ہے، اس لیے کہ یہاں نگاہوں کو پناہ ہی نہیں. اوپر دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں طرف دیکھیں، نگاہوں کو کہیں پناہ ہی نہیں ملتی. لیکن کوئی ہمت کر کے اللہ کا عظمت دل میں لے کر، اللہ کی عظمت بڑائی دل میں لے کر اپنی نگاہوں کو نیچے کرنے کی عادت بنا لے، سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا اس سے. اس لیے میں اگر کمرے سے آیا اور مسجد میں آ کر مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور دوسرا آدمی بازار میں گیا اور وہاں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولا اور اپنی آنکھوں کی اور اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، تو ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے کسی کے پاس قربانی کا بکرا ہی نہ ہو قربانی کے دن. اور اس کی مثال جو بازار میں ہے، دفتر میں ہے، لیکن بار بار آنکھیں جھکاتا ہے، قربانی کرتا ہے، پھر نظریں جھکاتا ہے، قربانی کرتا ہے، اس کی مثال تو ایسی ہے روز 50 بکرے ذبح کرے. تو بتاؤ، ایک کے پاس ایک بھی قربانی کا بکرا نہ ہو اور دوسرے نے کچھ بھی قربانی نہ کی ہو اور دوسرے نے 50 قربانیاں کی ہوں، تو کس کا درجہ اونچا ہو؟ ہاں، تو میرے عزیزو، مشکل ضرور ہے، لیکن جب اللہ کی خاطر نظریں جھکائیں گے، اللہ پھر اس قربانی پر بدلہ بھی اسی شان سے عطا فرمائے. پھر اللہ بدلہ بھی اسی شان سے عطا فرمائے گا. وہ بڑا قدردان ہے، وہ بھی بڑا قدردان ہے. پھر وہ نیکی کا نور اور اس تقوی کا نور بھی اسی شان سے عطا فرمائے. انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا، اللہ سے ڈر لگتا. تو میرے عزیزو، نظروں کو جھکا لینا، جتنی بے حیائی کی تصویریں اور دعوت گناہ دینے والی شکلیں ہیں، ہاں، مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لم يجدن ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. لباس پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی، لباس پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی، خود مائل ہو رہی ہوں گی، دوسروں کو مائل کر رہی ہوں گی. رؤوسهن كأسنمة البخت، اور ان کے بال سر پہ یوں بندھی ہوئی ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. لم یجدن ریح الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، اگرچہ جنت کی خوشبو میلوہا میل سے آ رہی ہوگی. تو میرے عزیزو، جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، دنیا کی قیمتی چیز نیک صالح اولاد ہے، نیک صالح بیوی ہے، نیک صالح عورت ہے. وہاں اللہ کے حبیب نے یہ بھی بتایا کہ میرے جانے کے بعد میری امت میں سب سے اضر اور سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ. جب اس میں بگاڑ آ جائے، النساء حبائل الشیطان، پھر شیطان اس کے ذریعے اس کے مکر و فریب سے اور اس کے جالوں سے شکار کرنے لگ جائے، تو میری امت کا بڑا امتحان ہو. لیکن اللہ کا خوف، دعوت گناہ کی یہ ساری شکلیں موجود ہیں، بازار میں، دفتر میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، گھر کے اندر دعوت گناہ کی یہ ساری شکلیں موجود ہیں. رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ہاں، حسن و جمال والی، اچھے خاندان والی عورت اسے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، لیکن یہ کہہ رہے نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس لیے کہ جیسے جسم کا سے بدکاری ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے العینانی تزنیانی، یہ دو آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، یہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اور جو آدمی اس زنا سے بچ گیا، آنکھوں کے زنا سے بچ گیا اور کہا انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے میرے عزیزو
کل قیامت میں یہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہوگا جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ اور چھٹا وہ آدمی ہے جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، نفلی خرچ کرتا ہے، اور ایسے چپکے سے خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اس قدر مخفی صدقہ کرتا، سوائے اس کے جسے دیا کسی کو خبر نہیں ہوتی، سوائے اس کے جس کو دیا کسی کو نہیں پتہ چلا، ایسا چپکے سے دیتا، خالص اللہ کے لیے۔ یہ بھی وہ عظیم و شان نیکی ہے کہ جس کے بدولت اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور ساتواں وہ وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ، وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ، اکیلا بیٹھا ہے، تنہا، اور اللہ کا نام عظمت کے ساتھ محبت سے لے رہا ہے، اللہ کا ذکر عظمت کے ساتھ محبت سے کر رہا ہے، اور اسی سے اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں، اور اس سے آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ فرمایا یہ بھی وہ نیکی ہے کہ اللہ اس کے بدولت اسے جنت میں اللہ اس کے بدولت اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ۔ میرے عزیزو، یہ 7 لوگ ہیں، اللہ کرے یہ ساری ہی ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ورنہ سچ یہ ہے کوئی ایک بھی پورے طور پہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس عرش کے سائے کے مستحق ہو جائے۔ وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ، بلکہ علماء نے لکھا یہ آخری درجہ جو ہے نا، وذکر اللہ خالیا، اگر یہ تنہائیوں میں اللہ کے ذکر کا معمول بن جائے نا، انشاءاللہ یہ وہ قوت اور توانائی ہے، اس کے بدولت بقیہ 6 چیزیں بھی اس کی زندگی میں آ جائیں گی، بقیہ 6 چیزیں بھی اس کی زندگی میں آ جائیں گی۔ تنہائی میں یہ ہے اور اس کا اللہ، یہ ہے اور اس کا اللہ۔ میرے عزیزو، ہم اپنے 24 گھنٹے میں کیا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی تنہائی کا اللہ کے لیے نکال سکتے؟ نکالنے والے تو بہت کچھ چلے گئے، لیکن میرے عزیزو اگر ہم اسی کو معمول بنا لیں کہ تھوڑا سا وقت، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، اور اس کا بہترین وقت تہجد کے وقت، تہجد کا وقت، نہیں تو فجر کی نماز کے بعد اکیلے بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ چوتھا کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ کے حبیب پر درود خلوت۔ تو یہ اللہ کا ذکر، وذکر اللہ خالیا، اکیلے۔ جب آپ اکیلے اس کا اہتمام کریں گے میرے عزیزو، اللہ رب العزت ایک دن آپ کو وہ ضرور نصیب فرمائے گا کہ انشاءاللہ آپ زندگی کے مشغلوں میں مصروف رہیں گے لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ یہ کیسے؟ جیسے اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو، ہسپتال میں داخل ہو، اور باپ گھر میں ہے، کھانا سامنے پڑا ہے، چائے بھی سامنے پڑی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، بتاؤ خیال کہاں ہوگا؟ بچی کی طرف۔ خیال کہاں ہوگا؟ بچی کی طرف۔ مشغلہ کچھ اور ہے، ہاتھ پاؤں کہیں اور ہیں، مصروفیت کچھ اور ہے، خیال کہاں ہے؟ بچی کی طرف، بچی کی طرف۔ ماں پڑوس میں چلی گئی، آگ جل رہی تھی، بچہ چھوٹا قریب تھا، جیسی وہاں پہنچی فوراً خیال آ گیا، اف چولہا جل رہا تھا اور بچہ بھی گھر میں اکیلا ہے۔ ماں کا جسم کہاں ہے؟ مشغولیت کچھ اور ہے، آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، قدم کہیں اور چل رہے ہیں،
ہاتھوں میں مصروفیت کچھ اور ہوگی، خیال کہاں ہے؟ بچے میں، خیال بچے میں۔ ایسی میرے عزیزو جب تنہائیوں میں ذکر کا معمول بنتا ہے اور اس کی پابندی ہونے لگتی ہے، پھر ہاتھ پاؤں زندگی کے مشغلوں میں مصروف بھی رہتے ہیں۔ رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ دیکھو کیسے شیر مرد ہیں۔ علماء نے لکھا رجال ای شیر مرد، رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ کیسے شیر مرد ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں لین دین میں تجارتی چیزوں میں مصروف ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں، اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کی یاد غافل نہیں ہے ان کے دل۔ تو میرے عزیزو وذکر اللہ خالیا وفاضت عینا، اس کا اپنی زندگی میں معمول بناؤ، پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ، جس میں تلاوت بھی ہو جائے، جس میں یہ تسبیحات بھی ہو جائیں، نکالیں اس کو ہمت کر کے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ عمل ہو مسلسل مسلسل، اس لیے کہ مسلسل میں مجاہدہ بہت ہے، مجاہدہ ہے، اور نور جو ملتا ہے وہ اسی مجاہدے پہ ملتا ہے۔ مسلسل یہ مسلسل کرے۔ تو میرے عزیزو اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں، اور سب سے بڑی بات اگر یہ زندگی میں وظیفہ بن گیا تو پھر انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سچی بات ہے، کل قیامت میں جہاں لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور پسینوں میں تیر رہے ہوں گے اور گرمی کی شدت کا عالم ہوگا، اس خوش نصیب کو اللہ اپنی رحمت کا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ کیا مزے ہوں گے اس کے۔ یہ کون ہے؟ یہ دنیا میں اللہ کا ذکر تنہائیوں میں کیا کرتا تھا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یہ تنہائیوں میں اللہ کو یاد کیا کرتا۔ تو میرے عزیزو یہ وہ 7 چیزیں ہیں، اگر زندگی میں آ جائے، زندگی میں آ جائے، اپنے دائرہ اثر میں انصاف آ جائے، اپنے دائرہ اثر میں انصاف آ جائے، اللہ کرے ہماری اولادوں کی تربیت اور پرورش ایسی ہو کہ ان کی اٹھان اور جوانی نیکی اور تقوی پہ ہو، اللہ کرے ہمارا تعلق اللہ کے گھروں سے ایسا مضبوط ہو جائے، ایسا مضبوط ہو جائے کہ ہمارا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، مسجد میں لگا ہو۔ اور میرے عزیزو ہمارے دلوں میں آپس میں محبت اللہ کے لیے ہو، جیسے میں نے عرض کیا، علماء سے محبت، دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت، اہل ایمان سے محبت، صالحین سے محبت، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نصیب ہو جائے یہ بھی اللہ کے عرش میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح گناہ کی طرف بلانے والی عورتوں کی جتنی شکلیں ہیں، تصویروں کی شکل میں، بازار کی شکل میں، جتنی گناہ کی شکلیں ہیں، کوئی گناہ کی شکل بنا کے باہر نکلتی ہے اور دعوت گناہ دیتی ہے، اس موقع پہ آدمی اپنی نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے انی اخاف اللہ، اللہ سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ بھی ذریعہ ہے اللہ کے عرش کے نیچے آنے کا۔ اور جب بھی نفلی صدقہ کرے، خیرات کرے، چپکے سے کرے، چپکے سے کرے اور خالص اللہ کے لیے کرے، یہ بھی ذریعہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات خلوت میں اللہ کی ذکر نصیب ہو، خلوت میں اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے تو میرے عزیزو اللہ کی ذات سے امید ہے زندگی میں بڑا خوشی نصیب ہو جائے گی اور زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ جیسے کل قیامت میں ان اعمال کی برکت سے معاشر کے میدان میں گرمی کی تپش نہیں ہوگی نا، ان اعمال کی برکت سے گرمی کی تپش نہیں ہوگی، اسے اللہ اپنا عرش کا سایہ، رحمت کا سایہ دے دے گا نا۔ قسم کھا کے کہتا ہوں جس کی زندگی میں یہ خوبی آ جائیں اللہ اس کی زندگی کی تپش بھی ختم کر دے گا، اللہ اس کی زندگی کی تپش بھی ختم کر دے گا۔ اور جس کی زندگی میں یہ نہیں ہے وہاں گرمی کی شدت اور تپش ہوگی، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور جو آج ان گناہوں ان نیکیوں سے محروم ہے اور گناہوں کی زندگی میں ہے، یہ پتھر پہ لکیر ہے
وہ آج زندگی گناہوں کی تپش میں گزار رہا ہے. وہ آج زندگی گناہوں کی تپش میں گزار رہا ہے. اس کی زندگی گناہوں کے انگاروں پہ گزر رہی ہے. اسے کسی کروٹ سکون نہیں ملتا, کسی کروٹ سکون نہیں. تو یہ وہ خوبیاں ہیں جیسے کل قیامت میں اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا. اس کی تاثیر یہاں بھی ملے گی, اس کی ٹھنڈک یہاں بھی محسوس ہوگی. ان نیکیوں کی برکت سے اللہ یہاں بھی زندگی میں ٹھنڈک پیدا کر دے, ٹھنڈک پیدا کر دے. آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر کوئی ایسا فرد دیکھ لیں جس کا دل مسجد کا ہو, اٹکا ہوا ہو. ہمارے اب بزرگ آئے, 80-90 سال کی عمر ہے, حضرت کی ملاقات ہوئی تو ساتھی کہنے لگے اتنا چہرے پہ سکون. حضرت کی عمر تقریباً 90 سال کی ہے, 90 سال کی. چند دن پہلے حضرت سے ملاقات ہوئی, کچھ ساتھی اوروں نے بھی دیکھا تو کہا اتنا سکون جیسے کوئی بڑھاپا ہے ہی نہیں, جیسے کوئی بڑھاپا ہے ہی نہیں. کیا چیز ہے میرے عزیزو؟ وہ جو اللہ رب العزت کل عرش کے میدان میں ٹھنڈک سایہ نصیب فرمائے گا, ان نیکیوں کو بدولت اللہ آج بھی وہ ٹھنڈک دکھاتا ہے اور چہروں سے نظر آتا ہے. چہرہ مطمئن, چہرہ پرسکون, چہرہ مطمئن, چہرہ پرسکون, اطمینان ہی اطمینان. تو بتاؤ ان کے دلوں میں کتنا اطمینان ہو, کتنی ٹھنڈک ہوگی, کتنی ٹھنڈک ہوگی. تو میرے عزیزو, ہم اپنی زندگیاں اس پہ لے کے آئیں, اپنے گھر والوں کی زندگیاں اس پہ لے کے آئیں, ہاں, اور اپنی زندگی میں ایک وظیفہ بنائیں کہ کم از کم یہ تسبیحات قرآن کی تلاوت کے لیے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ضرور نکالیں, تاکہ اللہ کرے ہماری زندگیاں پوری کی پوری اللہ کی نیک پسند کی بن جائیں. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما, ایمان والی, سکون والی, چین والی, راحت والی زندگی نصیب فرما. مولا اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی سچی محبت نصیب فرما. تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو ختم فرما. مولا ہم سب کے اندر پورا دین, ہم سب کو پورا دین کی زندگی نصیب فرما, پورے دین پہ چلنا آسان فرما, ہر گناہ کو چھوڑنا آسان فرما, ہر گناہ سے بچنا آسان فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے عافیت والی, صحت والی, ایمان والی زندگی نصیب فرما, اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما, ہر گھڑی ہر لمحے اپنا دھیان نصیب فرما. اے مولا اپنا سچا تعلق نصیب فرما, خلوتوں اور تنہائیوں کا ذکر اور اپنی یاد نصیب فرما. مولا ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. ہمارے بچے بچیوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا, اولادوں کے فتنوں سے, ازمائشوں سے, نافرمانیوں سے محفوظ فرما. مولا اپنے فضل سے ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما, نفرتوں کو ختم فرما, تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما. مولا دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے, جو تیرے ہاں مقبول ہیں, ان سب کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما, مساجد کی, مدارس کی, مکاتب کی, علماء کی حفاظت فرما. مولا جو تیرے پیارے ان کی محبت, عظمت, صحبت نصیب فرما. اے مولا اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اے مولا اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. جو جہاں کہیں بھی تیرے دین کی محنت قربانیاں دے رہے, مولا انہیں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما. ہماری زندگیاں, صلاحیتیں, قوتیں اپنے دین کے لیے قبول فرما. ہر عمل میں اپنی رضا, اپنی پسند نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے جن کی بچیاں بچے گھروں میں ہیں, ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کا محبت اور تقوی سے آباد فرما. ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما,
نفرتوں کو ختم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، مسلمانوں میں باہمی الفت محبتوں کو قائم فرما، جو نفرتوں کا بیج بول رہا ہے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔